بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک اوپینین اور شہیر عبداللہ آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ۔ پاکستان تحریک انصاف جو کہ پاکستان کی اس وقت کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے، عوامی سروے کے مطابق جتنے بھی عوامی سروے ہوتے ہیں ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اس وقت مقبولیت کے اپنے عروج پہ ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف پر مشکل ترین وقت گزر رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی تمام فرنٹ ٹیئر لیڈرشپ اور جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، یا تو روپوش ہے یا پھر پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر یا تو سیاست سے ہی لا تعلقی کا اعلان کیا ہے اور یا پھر کسی اور سیاسی جماعت کو میں شامل ہو چکے ہیں۔ یہ جو 9 مئی کے واقعات کے بعد، 9 مئی جو کہ پاکستان کی تاریخ کا آج جب سے بہت ٹاپ ایشو ہے، 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کچھ ہوا نہیں ہے، اور آج جو 9 مئی کے بعد جو حالات ہیں وہ پاکستان پہ کچھ سیاسی لوگوں پر پاکستان کی زمین کو تنگ کیا جا چکا ہے۔ کچھ لوگ تو خود ہی انڈر گراؤنڈ ہیں، وہ منظر عام پر نہیں آ رہے۔ کچھ لوگ تو 9 مئی کے واقعات کے کچھ روز بعد ہی 9 مئی کے واقعات کو شدید مذمت کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کیا تھا تو، اور سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ تو کچھ لوگوں نے مل کے جو پاکستان تحریک استحکام پارٹی بنائی تھی، جس کے چیئر پرسن اور جو اس کو وہ ہیں علیم خان، تو اس میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اس جماعت کا بھی سیاسی مستقبل تو کچھ نظر نہیں آتا، وہ ایک ہی دن بنی اور غائب ہو گئی۔ اس سے بہتر تو وہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین خٹک صاحب والی ہیں، جو کہتے ہیں ہم نے تحریک انصاف کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ انہوں نے کہیں نہ کہیں ایک عداد جلسہ کیا ہے۔ بات یہاں پہ یہ ہے کرنے کا، جو آج کا ولاگ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ 9 مئی کے واقعات کے بعد ہی کچھ دنوں کے بعد جیل سے نکلے اور پریس کانفرنس کر کے تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کیا، ان کی بات کہیں نہ کہیں سمجھ میں آتی ہے کہ چلو انہوں نے آن دا اسپاٹ کہتے ہوتے ہیں کہ آن مومنٹ کہ کوئی چیز ہوئی ہے، اس مومنٹ کے دوران ہی انہوں نے کوئی فیصلہ لیا ہے، کوئی ڈیسائیڈ کیا اور خود کو تحریک سے علیحدہ کر دیا ہے، جماعت سے علیحدہ کر دیا۔ ان کی باتوں کچھ کہیں نہ کہیں مائنڈ میں سمجھ آتی ہے کہ چلیں انہوں نے اس واقعات کی وجہ سے۔ اور گزشتہ روز 2-3 جو انٹرویوز ہوئے ہیں صداقت عباسی کا، فرح حبیب کا اور عثمان ڈار کا، کیونکہ عثمان ڈار کے انٹرویوز کا تو ان کی والدہ نے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ کا مقابلہ میرے ساتھ ہوگا، میں سیاست سے علیحدگی کا اعلان نہیں کر رہی بلکہ عثمان ڈار اعلان کر رہے ہیں۔ وہ تو ایک علیحدہ سینیریوز کے بعد جو ہے صداقت عباسی منظر عام پہ آئے، کچھ دن غائب رہنے کے بعد وہ ڈائریکٹ سیدھا اسٹوڈنٹس گھر میں پہنچتے اور لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ بہرکیف یہ جتنے بھی انٹرویوز ہوتے ہیں، آپ کڈنیپ کریں لوگوں کو اور کڈنیپ کرنے کے بعد اپنی مرضی کے بیانات دیں، نہ ان کا کوئی اخلاقی جواز ہے اور نہ کوئی قانونی جواز ہے۔ اگر ان سٹیٹمنٹس کو جو آن پریشر آپ نے کہیں پہ دی ہوئی ہوں، تو کورٹ میں اگر اس کے خلاف کوئی پٹیشن دائر ہوتا ہے، آپ کا یہ جو بندہ ہے وہ کورٹ میں جا کے کہے کہ یہ میں نے پریشر میں آ کے اعلان کیا ہے یا پریشر میں آ کے جو مجھ پہ دباؤ تھا، تو اس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے۔ بہرکیف ابھی جو بات ہونے والی ہے وہ فرح حبیب کے انٹرویو کے حوالے سے بات ہونے جا رہی ہے۔ جو فرح حبیب کا انٹرویو کل ہوا ہے اور وہ تحریک استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پہ بہت بڑے الزامات لگائے۔ انہوں نے یہ کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف نے گھڑیاں چرائی ہیں اور
جب پاکستان تحریک انصاف کو 2021 میں حکومت سے نکالا گیا تھا، جب یہ وزیر تھے اس حکومت کے، اور ان کو یہ ان کا کہنا ہے کہ ان کو اس چیز کا انفارمیشن نہیں تھی. مان لیا جی آپ کو انفارمیشن نہیں تھی، جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین پہ کیس بنا تھا توشہ خانہ کا، اس کے بعد آپ کو تو انفارمیشن تھی نا. اس کے بعد آپ تقریباً 2 سال تک تحریک انصاف کے چیئرمین کا ہر محاذ پہ ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہے. اور ایک دفعہ تو دیکھنے میں یہ بھی آیا تھا کہ جب فواد چودھری کو جو لاہور سے اسلام آباد شفٹ کیا جا رہا تھا، تو آپ تو گاڑیوں کے سامنے آ گئے تھے، آپ تو جان دینے کے لیے تیار تھے. تو اگر تو عمران خان صاحب ایک کرپٹ چور ڈاکو تھے، تو یہ آپ 2 سال تک آپ کیوں سوئے رہے ہیں؟ آپ کو 2 سال کے بعد یہ کیوں خیال آیا کہ یہ تو ایک کرپٹ انسان ہے جس انسان کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں ایک 9 مئی کے واقعات کے بعد میں ایک تھاٹ پروسیس سے گزر رہا تھا کہ میں گھر سے علیحدہ تھا. تو یہ کیسا تھاٹ پروسیس ہے جو کہ آپ کا 6 مہینے تک چلتا رہا ہے؟ 6 مہینے چلنے کے بعد جو آپ کو سمجھ آئیے کہ اوہو یہ تو بہت غلط ہو گیا، یا تو آپ بہت کوئی بچہ قسم کا دماغ ہے، یا تو آپ کو بس عقل سلیم نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ 9 مئی کے واقعات کے گزرنے کے آج تقریباً 5 مہینے ہو گئے ہیں، آپ عمران خان کا دفاع کرتے رہے ہیں اور 6 دن غائب کیا ہونے کے ہوئے. تو آپ نے تو ساری آپ سے بہتر تو وہ خواتین ہیں. آج بھی ڈاکٹر راشمین یاسر جو کہ کینسر پیشنٹ ہیں، ان کی جو ہے لاہور ٹیررزم کورٹ نے جو بیل کی اپیل ہے وہ مسترد کر دیا. 5 مہینوں سے وہ ظلم برداشت کر رہے ہیں. وہ بزرگ محمود الرشید تو آپ سے لاکھ درجے بہتر ہے، جو اپنی اس عمر میں پہنچ کے بھی اپنے نظریات کا دفاع کر رہے ہیں اور اپنے موقف پہ کھڑا ہے. آپ کو اور عثمان ڈار کو جو نوجوان ہے، جس قوم خود کو اس قوم کا ملک کا نمائندہ سمجھتے ہیں اور اس خود کو قوم کا وارث سمجھتے ہیں، وہ آپ کی تو 4 دن کے اندر ہوا نکل گئی ہے. اور ناظرین دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ اس وقت غزہ میں صورتحال بہت سنجیدہ ہے، اور وہاں غزہ میں لوگوں کے پاس انسانی بحران المیہ جو ہے جنم لے رہا ہے. اسرائیلی فورسز نے بربریت کا ایک ریکارڈ قائم کر دیا ہے، لیکن عالمی طاقتیں جو خود کو انسانی حقوق کا ٹھیکیدار اور علمبردار تسلیم کرتی ہیں، وہ اس طرح کی انسانی حقوق کی وائلیشنز پہ جو ہے خاموش بیٹھی ہوئی ہیں. بلکہ جو دنیا کو جو خود کو دنیا کا سب سے طاقتور ترین ملک کہتا ہے امریکہ، وہ آج ظلم کے حق میں، اور جو ہے امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ آج اسرائیل کا دورہ کریں گے اور ان سے یہ ایشورنس دیں گے کہ وہ جو امداد چاہیے ہوگی وہ پرووائڈ کریں گے. اگر یہ کام یوکرین میں ہو تو وہ سیلف ڈیفنس، اگر فلسطین میں ہو تو یہ ٹیررزم ہے. کوئی مسلمان اپنے حقوق کی بات کرے تو ٹیررزم کو غیر مسلم کرے تو وہ انسانی دفاع ہے. یہ اس طاقتور دنیا کا، یہ عالمی طاقتوں کا دورہ معیار ہے جو کہ اس دنیا میں بہت زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا. بہت شکریہ.